اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث یعنی رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔ جہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ براثت تقسیم کے وقت رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی کچھ دینا یا کھلانا چاہیے۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور میت اس وقت جو ترکہ پیچھے چھوڑتی ہے یا ترکے کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے عام استعمال کی چیزیں، کپڑے وغیرہ، یا اس کے علاوہ جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، تو اس میں جو وراثت کے حقدار ہیں، حصہ دار ہیں، ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ بحکم الہی مقرر کر دیا گیا ہے، وہ ان کو ملے گا ہی۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے اگر وہاں یتیم بچے موجود ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، محتاج یا کوئی اور ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کو بھی اس سامان میں سے کچھ دے دیا جائے۔ اگر وہ موجود نہیں بھی ہیں پھر بھی ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ حقدار ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے، کسی سے کوئی نہ کوئی دلی وابستگی ہوتی ہے۔ اگر ان کو اس انسان کی کوئی چیز دی جاتی ہے تو جانے والے کے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا کہ جانے والا اگر چلا بھی گیا ہے تو اس کی کوئی میموری دوسروں کے پاس رہے گی، اس کی چیزیں دیکھ کر دوسروں کو اس کی یاد آئے گی۔ خاص کر اولاد اور رشتہ داروں کو یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کے والدین میں سے یا گرینڈ پیرنٹس میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کی چیزوں میں سے انہیں ضرور دیا جائے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ایک تو یہ ایز اے میموری ٹوکن ہوتا ہے اور ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اس انسان کو یاد رکھا جائے جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور دوسرا وہ اس کے لیے دل سے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ تو صدقہ جاریہ کے لیے ایسے کاموں کو کنٹینیو رکھنا ضروری ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جائیداد میں سے اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں، مگر کچھ ضرورت مند رشتہ دار، یتیم اور مسکین جن کا جائیداد میں حصہ مقرر نہیں ہے، ان کے لیے اس مستحب حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ دلی ہمدردی کے طور پر چیزیں دوسروں کو دی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، یعنی بیٹا اپنے بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باپ یعنی دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ یتیم بچے جو کہ پوتے بنتے ہیں اور دوسرا بیٹا یعنی اس بچے کا جو چچا موجود ہے تو اس کی وجہ سے یہ بچے اس جائیداد سے محروم ہو جائیں گے اور ساری جائیداد جو دادا کی ہے وہ چچا کے پاس چلی جائے گی۔ تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی وراثت میں سے کچھ مال ان یتیم بچوں کو دے دے، اور اگر دادا نے ایسا نہ کیا تو وارثوں کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے انہیں یعنی ان یتیم بچوں کو کچھ دے دے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اس حکم پر عمل کرنے میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا اور یتیموں میں تقسیم کیا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، دوست و احباب میں سے
کوئی بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات میں انہیں یاد رکھ سکیں، ان کی باتوں کو شیئر کریں، اور اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کی جہاں تک ہو سکے مدد کرتے رہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔